بوتوں کا جہاز۔ جہاز کے عرشے سے ایک لمبی رسی لٹک رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو چپوں کی طرح استعمال کرتے ہوئے ہم کشتی کو اس رسی تک لے گئے اور رسی پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے ایک بار پھر پوری قوت سے آواز بلند کی، مگر اس جہاز میں زندگی کا کوئی بھی نشان نہ تھا۔ بہرحال ہم اس رسی کے سہارے کسی نہ کسی طرح جہاز پر پہنچ گئے اور پھر جہاز پر قدم رکھتے ہی ہم نے ایک ایسا بھیانک منظر دیکھا کہ اس کے تصور سے بھی سر چکرانے لگتا ہے۔ جہاز پر ہر طرف خون کے دبے تھے، کوئی 25-30 لاشیں، سب کے سب ترکی لباسوں میں ملبوس تھے۔ سب سے بڑے بادبان کے پاس قیمتی چمکدار کپڑے پہنے ایک شخص کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس کا چہرہ بالکل زرد تھا اور اس کے ماتھے پر ایک لمبی کیل جڑی ہوئی تھی۔ اس کیل نے بادبان کے ستون سے اسے جکڑ رکھا تھا، وہ بھی بے جا تھا۔ میرے پاؤں پتھر جیسے ہو گئے اور سانس لینا دشوار ہو گیا۔ میرے ساتھی نے بھی یہ منظر دیکھا تو حیرت اور خوف کے ساتھ ٹھٹک کر رہ گیا۔ بڑی مشکلوں سے ہم نے اپنے حواس درست کیے، حوصلے سمیٹے اور اللہ کا نام لے کر آگے بڑھے۔ ہر قدم پر ہمیں یہی ڈر لگا رہتا کہ ابھی پھر کوئی نہ کوئی انہونی واردات نہ ہو جائے۔ ہمارے چاروں طرف حد نظر تک پانی ہی پانی تھا اور اس ویرانے میں شاید ہم دو ہی انسان تھے۔ ہم اس خیال سے اپنی آواز اونچی نہیں ہونے دیتے تھے، کہیں اس جہاز کا مردہ کپتان اچانک زندہ نہ ہو جائے یا فرش پر بکھری ہوئی لاشوں میں سے کوئی حرکت نہ کرے۔ آخر کار ہم گرتے پڑتے ان سیڑھیوں پر پہنچے جو جہاز کے کیبن کی طرف جاتی تھیں۔ پھر ہم اچانک رک گئے، خاموشی سے ایک دوسرے پر نگاہ کی۔ دل کی بات زبان پر لانے کا حوصلہ بھی نہ تھا۔ پھر میرا بوڑھا خادم یوں گویا ہوا، حضور یہاں تو بھیانک واردات ہوئی ہے، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں۔ ان کے درمیان زندہ رہنے سے تو بہتر ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ہو سکتا ہے نیچے کہیں قاتل چھپے بیٹھے ہوں۔ پھر بھی بھلا کب تک ہم ان لاشوں کے ساتھ وقت گزاریں گے؟ اس نے میرے دل کی بات کہہ دی تھی۔ خود میں یہی سوچ رہا تھا۔ ہم نے ہمت سے کام لینے کی ٹھانی اور نیچے چلے گئے۔ یہاں بھی چاروں طرف قبرستان کا سناٹا طاری تھا، بس ہمارے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی۔ راہداری میں بہت دھیمی روشنی تھی۔ ہم ایک دروازے کے سامنے رک گئے۔ کواڑ سے میں نے کان لگائے کہ کچھ سن سکوں، وہاں بھی خاموشی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور بڑے کیبن میں قدم رکھا۔ وہاں عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ سارے فرش پر کپڑے، ظروف، اسلحے اور دوسری بہت سی چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ ایک بھی ایسی چیز نہ تھی جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اپنی صحیح جگہ پر رکھی ہوئی ہے۔ کچھ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہاں کسی زبردست ضیافت کا اہتمام کیا گیا ہو۔ ہم یکے بعد دیگرے تمام کیبنوں کا معائنہ کرتے پھرے اور ہماری آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑیں۔ قسم قسم کے قیمتی سامان، زر و جواہرات، ملبوسات، ایک سے ایک نادر کار چیزوں سے تمام کمرے اٹے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ ڈھارس بندھی۔ دل نے کہا کہ وہاں اب کوئی ذی روح نظر نہیں آتا تو پھر اس کے مالک بس ہم ہی ٹھہرے۔ کیا زبردست خزانہ ہاتھ لگا ہے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے خادم نے دبی زبان میں کہا، ہم زمین سے بہت دور ہیں، اس لیے کیا مال و اسباب، کیا زر و جواہرات، سب بیکار ہیں۔ کوئی صورت ایسی دکھائی نہیں دیتی کہ ہم بحفاظت زمین تک پہنچ سکیں۔ ان کمروں میں کھانا بھی وافر تھا۔ ہم نے خوب سیر ہو کر کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا جو اپنے بندوں کو ہر حال میں رزق دیتا ہے۔ پھر ہم دوبارہ عرشے کی طرف گئے اور ایک بار پھر ان لاشوں کو دیکھتے ہی ہمارے رگوں پے میں سنسنی دوڑ گئی۔ ہم نے طے کیا کہ ایک ایک کر کے تمام لاشوں کو سمندر میں پھینک دیں اور اس منظر سے چھٹکارا پائیں، لیکن ہم انہیں اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلا نہ سکے۔ لگتا تھا کہ وہ فرش سے چپک گئی ہیں۔ انہیں اٹھانے کے لیے ہمیں تختوں کو چیرنا پڑتا، مگر ہمارے پاس اوزار بھی نہیں تھے۔ ذرا خیال کرو عزیزو، ہم نے جب جہاز کے کپتان کے ہاتھ سے تلوار نکالنی چاہی تو محسوس ہوا کہ اس کے بے جان انگلیوں میں
گرفت اور زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ جوں توں کر کے دن گزارا، شام تک ہم بانت بانت کے وسوسوں میں گرے رہے۔ رات آئی تو میں نے اپنے خادم سے کہا کہ کہیں سو جائے۔ میں ابھی کچھ دیر عرشے پر ٹھہرنا چاہتا تھا اور اس فکر میں تھا کہ اس عذاب سے چھٹکارے کی کوئی ترکیب ذہن میں آئے۔ اسی عالم میں 2 گھنٹے گزر گئے، پھر چاند نکلا اور ہر طرف دودھیا روشنی پھیل گئی۔ پھر مجھے نیند سی آنے لگی۔ میں نے لاکھ چاہا کہ نیند کے غلبے سے بچوں، لیکن تھکن سے برا حال تھا۔ عرشے پر ایک کونے میں لیٹ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے نیند کی بجائے غنودگی ہی کہنا چاہیے، کیونکہ میں آنکھیں بند کیے لہروں کے تھپیڑے اور ہوا کے جھونکوں کا شور سن رہا تھا۔ پھر اچانک مجھے قریب ہی بھاری قدموں کی گونج سنائی دی اور ایک ساتھ بہت سی ملی جلی آوازیں کانوں سے ٹکرائیں۔ میں نے اٹھنا چاہا لیکن گھٹنے مفلوج ہو کر رہ گئے تھے اور میں کوشش کے باوجود اپنی آنکھیں کھول نہیں پا رہا تھا۔ آوازیں اب اور زیادہ صاف ہوتی گئیں اور یوں محسوس ہوا جیسے بہت سارے لوگ نشے میں ادھر ادھر لڑکھڑا رہے ہیں۔ کبھی کبھی اس قسم کے احکامات بھی سنائی دیتے کہ بادبان کھول دیے جائیں یا رسیاں اور کس دی جائیں۔ دھیرے دھیرے میرے حواس جواب دیتے گئے۔ میں گہری نیند میں ڈوب گیا اور کہیں دور سے جنگی اسلحوں کے ٹکرانے کی آواز آنے لگی۔ آنکھ کھلی تو وقت کافی گزر چکا تھا۔ سورج سر پر تھا اور اس کی کرنیں تیز میرے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ میں نے حیران آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا۔ رات کی ساری باتیں ایک ایک کر کے یاد آئیں۔ طوفان، جہاز، عجیب انوکھی آوازیں، سب خواب سی محسوس ہونے لگیں۔ لیکن جب میں جمائی لیتا ہوا اٹھا تو کیا دیکھا کہ سب کچھ پچھلی شام جیسا ہے۔ عرشے پر اسی طرح لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ جہاز کا کپتان پہلے ہی کی طرح ہاتھ میں ننگی تلوار لیے جہاز کے مستول سے چپکا ہوا ہے۔ رات کے ڈرونے خوابوں کا خیال آتے ہی میرے خشک ہونٹوں پر ایک بے جان سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اپنے خادم کی طرف دیکھا، میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، اداس اور خیالوں میں گم۔